آپ بے فکر رہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ قحط تو خشک سالی کا آغاز ہی کاہنوں اور ثروت مندوں کی شکست کی شروعات ہے۔ بچپن سے معبد آمون کے ارباب اختیار و کاہنان کی خودسریوں اور حماقتوں کا گواہ رہا ہوں، اور اس نفرت اور بیزاری میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ جب تک میں آمون، آخمہو اور دیگر کاہنوں کی بساط نہیں لپیٹ دیتا، سکھ کا سانس نہیں لوں گا۔ میں آپ سے متفق ہوں، اور اس مقصد کے حصول کے لیے میرا مشورہ ہے کہ سب سے پہلے آمون کی بقا کے اصلی ارکان کا خاتمہ کیا جائے، اور پھر آمون کا۔ اور ان ارکان میں سے ایک آمون پر پختہ عقیدہ ہے، اور دوسرا معبد کے خزانے۔ جب تک یہ دونوں ارکان قائم ہیں، آمون اور کاہنان بھی بدستور اپنی جگہ قائم رہیں گے۔ اب وہ وقت زیادہ دور نہیں کہ جب تمام خدا اور ان کے معبد انعطاف پذیر ہو جائیں گے۔ آخمہو کو زیر کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہے، انہوں نے ہر جگہ تو نفوذ کیا ہوا ہے، حتیٰ کہ مجھے اپنی ماں بانوتی پر بھی اعتماد نہیں رہا، اور مجھے ہمیشہ اس بات کا خدشہ رہتا ہے کہ مبادہ مجھ پر پہلا وار انہی کی جانب سے ہو۔ یہ ایک جنگ ہے جناب فرما روا، جس طرح جاسوسی اور مخبری اس کا لازمی جزو ہے، اور جناب فرما روا اسی طرح کشت و خون سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل جیسا کہ ماضی میں کاہنان معبد نے فرماروا آمون ہوتب سوم کی جان لینے کی کوشش کی تھی۔ جناب یوزارسیف، آپ نے قصر کے معبد کے اصلی محرکین کی سرکوبی کے لیے کیا تدابیر سوچی ہیں؟ پہلے قصر میں موجود معبد کے اصلی محرکین کی شناخت کرنا ہے، جن کی شناخت تقریباً کی جا چکی ہے، پھر ان پر کڑی نظر رکھنا اور بوقت ضرورت ان کے خلاف سخت ترین کارروائی کرنا ہے۔ نہیں، میں کبھی بھی خوریزی کے حق میں نہیں رہا۔ جناب یوزار سیف کے کہنے کا مقصد خونریزی نہیں ہے، یعنی کچھ تو خون کی ضرورت ہی نہیں، بس قصر سے ان کا انخلا ہی کافی ہوگا۔ آپ نے کہا کہ اصلی محرکین کی شناخت کر لی گئی ہے؟ جی بانو حضور، جلد ہی انہیں بے نقاب کر دوں گا، فکر کی کوئی بات نہیں۔ جیسے ہی وہ باہر نکلے تو نینیفر کپتھا کو خبر کر دینا۔ تم مجھے کہاں ملو گے؟ میں ہمیشہ قصر کے اطراف میں ہی ہوتا ہوں، بس ذرا نظر دوڑاؤ گے تو مجھے دیکھ لو گے۔ موقع پاتے ہی اس کا کام تمام کر دینا۔ فکر مت کریں، باقی کام مجھ پر چھوڑ دیں۔ بس یہ یاد رہے کہ ہم ایک دوسرے کو بالکل نہیں جانتے۔ آپ بالکل اطمینان رکھیے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اب میرے بس میں کچھ نہیں رہا، میں نے اپنی سی بہت کوشش کر لی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آمون ہوتب اسے بے انتہا پسند کرتے ہیں، اور وہ کسی صورت بھی انہیں برطرف یا معزول نہیں کریں گے۔ اگر آمون حتب نے یوزار سیف کو برطرف نہ کیا تو ہم صفحہ ہستی سے اس کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ آپ لوگ جو کرنا چاہیں کر لیں، بس مجھے درمیان میں مت لائیں۔ بے فکر رہیے بانو، ہم اپنے کام میں ماہر ہیں۔
جناب یوزر صف، دولت مند افراد کی جانب سے پیشگی محصولات کی مہم کافی اچھی رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ جو اپنے مفادات کی فکر میں لگے رہتے ہیں انہیں محصولات کی معافی کی اس مہم کو ہاتھوں ہاتھ لینا بھی چاہیے۔ 1 سال کی پیشگی ادائیگی سے اگلے 2 سال کا محصول معاف جو ہو جائے گا۔ عالی جناب، محصولات کی جمع آوری کے لیے مزید دیگر شہروں میں کوئی اقدام نہیں کریں گے؟ ہاں، اس کے لیے ہمیں اپنے زاویہ کی ساتھیوں کی مدد درکار ہوگی۔ کل اس سلسلے میں ان سے تفصیلی بات کروں گا۔ میں ان سب کو خبر کر دوں گا۔ کیا ہوا بیناروس؟ چند لمحوں پہلے آخ مہو کے ایلچی کو دیکھا جو بانوتی سے ملنے گیا تھا، اس کا پیچھا کیا۔ اس نے سامنے والے قصر کے محافظ سے تھوڑی دیر بات چیت کی۔ ان کے ارادے مجھے کچھ ٹھیک معلوم نہیں ہوتے۔ مجھے آپ کی جان کی بڑی فکر ہے۔ موت کا ڈر خوف تو اسے ہو جس کے پاس خدا جیسی ہستی موجود نہ ہو یا وہ اس دنیا سے بے تحاشا لگاؤ رکھتا ہو۔ عالی جناب، اب آپ کی زندگی صرف آپ کی نہیں رہی، تمام لوگوں کی امیدیں آپ سے وابستہ ہیں۔ یوسف تو کچھ بھی نہیں ہے۔ خداوند مجھ جیسے بندوں کو بھیجنے میں عاجز نہیں ہے۔ یہ یوسف نہ ہوا تو کیا وہ کوئی اور یوسف بھیج دے گا؟ کوئی بات ہوگی کیا؟ مجھے بانو نفرتیتی سے ضروری کام ہے۔ درود پر فرما رواں اور میرے خداوندگار جناب آمون ہو تب۔ میں جو خود ایک توانا و بھی ہمتا خداوند کی تلاش میں ہوں، اور ایسے میں بانو نفرتیتی مجھ جیسے کو اپنا خداوندگار سمجھتی ہیں۔ میں معذرت چاہتی ہوں کہ آپ کے آرام میں مخل ہوئی، لیکن ایک اہم خبر سنی، لہٰذا ضروری سمجھا کہ آپ کی گوش گزار کر دوں۔ سن رہا ہوں۔ ابھی مجھے خبر ملی ہے کہ کاہنان معبد یوزار صف کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کب، کہاں اور کیسے؟ یوزار صف اس وقت کہاں ہے؟ میں یہ سب تو نہیں جانتی، بس اتنی خبر ملی ہے کہ کاہنوں نے ان کے خلاف منصوبہ بنایا ہے۔ کسی بھی وقت یوزار صف پر جان لیوا حملہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ بانوتی کی ندیمہ خاص نے خود سنا تھا کہ آپو کی کاہن آپ کی والدہ کے ساتھ اس بارے میں گفتگو کر رہا تھا۔ یوزار صف کو میرے پاس بلاؤ فوراً۔ درود بر عزیز مس یوزار صف حکیم۔ آپ پر بھی خدا کا درود ہو۔ کیا وہ پریشان معلوم ہوتی ہیں؟ جناب فرما روا نے آپ کو ابھی اور اسی وقت یاد فرمایا ہے اور کافی عجلت میں ہے۔ کوئی خاص بات ہے؟ انہوں نے کچھ بتایا نہیں کہ کیا کام ہے؟ نہیں، بس کافی پریشان تھے اور چیخ کر مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کو خبر کر دوں۔ چلیے۔ درود بر جناب فرما روا آمون ہو تب۔ میرے سننے میں آیا ہے کہ کاہنان معبد آپ کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اب تک تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے، آپ کی پریشانی بلا وجہ ہے۔ ہمارے بھی سننے میں کچھ ایسی ہی خبریں آئی ہیں اور کئی ایک مشکوک سرگرمیاں بھی دیکھنے میں آئی ہیں جو کافی پریشان کن ہیں۔ آج آپو کے کاہن نے بانوتی سے ملاقات کی اور قصر کے داخلی دروازے پر ایک محافظ سے بھی بات کی۔ میں ان کی بات تو نہ سن سکا، البتہ مجھے یقین ہے کہ ان کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ تو اس خبر میں صداقت ہے۔ ابھی بانوتی کی ندیمہ خاص میرے پاس آئی تھی اور بتا رہی تھی کہ اب جبکہ معبد کے کاہن آپ کو امور مصر کی مسئولیت سے برطرف کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں تو اب آپ کے قتل کا ارادہ کیا ہے۔ میں نے کہا تھا نا علی جناب کہ ابھی پچھلے ہی دنوں جب معبر اعظم کو مارا گیا تھا تو نینفر نامی ظاہرہ کے ایک خطرناک قیدی نے واضح طور پر مجھ سے کہا تھا کہ وہ یوزار صف کی طاق میں ہے۔ ان سب باتوں کی اتنی اہمیت نہیں ہے،
میں تو ایسے مسموم ماحول میں اپنے اصلی اہداف میں عدم پیش رفت کے لیے فکر مند ہوں. اس طرح تو ہماری تمام تر قوت و صلاحیت بجائے قحط سے نبرد آزما ہونے کے ان سازشوں سے نمٹنے میں ہی صرف ہو جائے گی. میرے والد تو صرف کاہنان معبد کی خودسریوں کے شدید مخالف ہیں، لیکن میں تو آمون اور آئین آمون پرستی ہی کے سخت مخالف ہوں. اس آئین ہی کو اب جلد از جلد ختم ہو جانا چاہیے. مجھے اب جلد ہی اس سلسلے میں کوئی حتمی فیصلہ کرنا پڑے گا. ممکن ہے کہ کل تک بہت دیر ہو جائے. لیکن وہ شمشیر جو وقت سے پہلے نیام سے باہر آ جائے صاحب شمشیر کی جان کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتی ہے. معبد کے خلاف ہمارا چھوٹا سا اقدام بھی لوگوں کو ہمارے خلاف بھڑکا سکتا ہے. دوسری جانب معبد آمون کی بے پناہ دولت کے بلبوتے پر وہ لوگوں کو خرید کر بآسانی حکومت مصر کے خلاف استعمال کر کے ہزاروں بے گناہ انسانوں کی موت کا باعث بن سکتے ہیں. تو کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ وہ لوگ دن کے اجالے میں ہمارے ہی قصر میں جاسوسی کرتے ہیں اور آپ کے قتل کا منصوبہ بناتے ہیں، اور ہم انہیں مہلت دے دیں تاکہ وہ ہم پر ایسی کاری ضرب لگائیں کہ جس کا ازالہ ہی ممکن نہ ہو؟ اگر جناب فرما روا خود پر قابو رکھیں تو میری نظر میں ایک راہ حل ہے جو کاہنوں کی سازشوں سے نجات کا باعث بن سکتا ہے. سن رہا ہوں. میں تو بس کاہنوں کی سازشوں سے چھٹکارا چاہتا ہوں. کس طرح یہ آپ بہتر جانتے ہیں. سب سے پہلے میرا جناب فرما روا سے ایک سوال ہے، پھر اس کے بعد میں کاہنوں سے نمٹنے کا راستہ بتاؤں گا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جناب فرما روا کس خدا کی پرستش کرتے ہیں؟ میں آپ کے خدا کے بارے میں زیادہ کچھ تو نہیں جانتا، البتہ اتنا ضرور جانتا ہوں کہ معبد کے خداؤں کی طرح وہ اپنے خزانوں کے منہ بھرنے کی فکر میں نہیں رہتا، اور اس نے اپنے پیامبر یوزارسیف کو بغیر کسی مفاد کے اہل مصر کی نجات و ہدایت کے لیے بھیجا ہے. اس کے جو اوصاف آپ نے بیان کیے، کیا اس کے پیش نظر میں آپ کو خدائے یکتا کی پرستش کی دعوت دے سکتا ہوں؟ اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں اس وقت بھی خداوند یکتا ہی کی پرستش کرتا ہوں. خدائے یکتا کی؟ ہاں بالکل، خدائے یکتا کی، وہی جس کے نور سے تمام کائنات منور ہے اور جس سے تمام مخلوق یکساں طور پر فیض پاتی ہے، وہی جو موجودات کی حیات کا موجب ہے، جنگلوں کا اسقد اگنا اور کھیتوں کا لہلہانا جس کی بدولت ہے. جناب فرما روا کو جوش میں نہیں آنا چاہیے، کہیں دوبارہ آپ پر غشی کا دورہ نہ پڑ جائے. میں خدائے آتون کی، یعنی اس خدا کی پرستش کرتا ہوں جس کے بغیر تمام کائنات سرد و بے رنگ ہے. خدائے یکتا و بھی ہمتا سے آپ کی مراد وہی آتون ہے نا؟ میں صحیح سے کچھ سمجھا نہیں. کیا جناب فرما روا اس خدا پر کہ جو خورشید کو تابندگی بخشنے والا اور خالق کل مخلوقات ہے ایمان لائے ہیں؟ اس پر بھی اور اس کے پیامبر پر بھی. کیا میں خدائے یکتا کو آتون کہہ سکتا ہوں؟ اس کے ہزاروں نام ہیں اور دنیا کے مختلف علاقوں میں اسے مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے. جناب آمون ہو تب اسے آتون کہہ سکتے ہیں. آمون ہو تب؟ میں اس نام سے بیزار آ چکا ہوں. میں آمون کے نام سے ہی بیزار ہوں. میں آتون کی پرستش کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آج کے بعد مجھے آخ ناتون کے نام سے پکارا جائے. خوبصورت نام ہے، بندہ آتون، آخن آتون یعنی آخناتون. میں کل اپنے دین کی تبدیلی کا اعلان کر دوں گا. سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ آمون ہو تب نہیں، آخناتون ایک نادیدہ خدا یکتا کی پرستش کرتا ہے، اور سب کو حکم دوں گا کہ وہ بھی یکتا پرست ہو جائیں اور مصر کے ان بے شمار بے جان خداؤں سے اظہار بیزاری کریں اور انہیں نابود کر دیں. میں آپ کے یکتا پرست ہونے اور نام کی تبدیلی سے تو متفق ہوں، لیکن فی الحال لوگوں کو یکتا پرستی پر مجبور کرنا اور ان کے آئین کی تبدیلی کو مناسب نہیں سمجھتا. لیکن کیوں؟ کیونکہ آپ کو لوگوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا. لوگ اب بھی آمون کے معتقد ہیں. البتہ اگر آپ اپنے آئین کا نام تبدیل کر دیں تو لوگ تردد کا شکار ہو جائیں گے، کیونکہ وہ آپ کو خدا کا فرزند سمجھتے ہیں اور آپ کا اظہار بیزاری آمون پر ان کے ایمان کو متزلزل کر دے گا. ایسی صورت میں تو کاہنان معبد آپ کے نام کی تبدیلی پر نہایت خشمگین ہوں گے. اس میں کوئی شک نہیں. میرا مشورہ ہے کہ ایک مخصوص دعوت میں اور تمام حاضرین کی موجودگی میں آپ اپنے نام اور آئین کی تبدیلی کا برملا اعلان کیجیے. یہ خبر کاہنوں پر بجلی بن کر گرے گی، کیونکہ فرما روا کے آئین کی تبدیلی آمون کی عظمت اور کاہنوں کے مقام و مرتبے کو کم کر دے گی.
اس طرح تو ہمیں اپنے قصر سے معبد آمون کا بھی خاتمہ کرنا ہوگا، اور بانو نفرتیتی کو بھی آئین یکتا پرستی قبول کرنا ہوگا۔ اور یوں قصر کو کاہنان معبد کی دخل اندازیوں سے بھی نجات مل جائے گی۔ ایسی صورتحال میں تو جناب یوزار سیف کے لیے مزید خطرہ پیدا ہو جائے گا، کیونکہ معبد ان تمام واقعات کا ذمہ دار انہی کو ٹھہرائے گا۔ پریشان مت ہوئیے، میرا خداوند میرا محافظ ہے۔ جناب یوزار سیف، خداوند اپنے پیامبر کی حفاظت کرے گا، اور ہم اپنے پیامبر کی۔ خداوند کا حفاظت کرنا ہمیں بری ذمہ تو نہیں کرتا ہے نا؟ انہیں ہرگز تنہا نہ چھوڑا جائے، بالخصوص جب قصر سے باہر تشریف لے جائیں۔ فرما روائے بزرگ سرزمین مصر، فرزند خدا آمون ہوتب چہرم اپنے مصاحبوں اور اہل خانہ کے ہمراہ تشریف لا رہے ہیں۔ کیا آج مراسم تجدید عظمت آمون نہیں ہے؟ ہاں، لیکن معلوم نہیں بغیر کسی آج کا دن مصر کے خدائے عظیم آمون کے صاحب قدرت ہونے کا دن ہے۔
آج کے دن آمون نے مصریوں کے قدیمی خدا رات کو ایک مقابلے میں شکست دی اور یوں مصر کا عظیم خدا قرار پایا۔ اہل مصر ہر سال اس روز کو مقدس گردانتے اور فرما روائے مصر ایک مخصوص آئینی مراسم کا انعقاد کرتے۔ آمون کے مجسمے کی یہاں موجودگی کی وجہ بھی یہی ہے۔ غالباً آج آمون ہوتب کا آمون کو غسل دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ نہ بخور، نہ غسل محراب اور نہ ہی آج تو آمون ہوتب کو لباس رسمی زیب تن کرنا چاہیے تھا۔ انہیں آمون کا احترام کرنا اور دورانو ہو جانا چاہیے تھا۔ میں آپ کی ان سرگوشیوں کی وجہ جانتا ہوں۔ چند سوالات آپ کے ذہن میں اٹھ رہے ہیں کہ لباس رسمی زیبتن کیوں نہیں کیا، یا آمون کے سامنے دوزانو کیوں نہیں ہوا اور آگ میں بخور کیوں نہیں ڈالا، اور کیوں محراب آمون کو خون سے غسل نہیں دیا؟ جواب نہایت واضح۔ میں آج کے بعد سے آمون کی پرستش نہیں کرتا اور خدا یکتا پر ایمان کا اعلان کرتا ہوں۔ مجھے معلوم تھا، میں جانتا تھا کہ یوسف اپنا کام کر دکھائے گا۔ ہاں، میں خدا یکتا پر یعنی آسمانوں کے خدا پر ایمان لاتا ہوں، اور مجھے آپ مردم مصر کے ایمان سے کوئی غرض نہیں۔ ہر ایک اپنے انتخاب میں آزاد ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آمون ہوتب؟ یہ سب کیا ہے؟ بس کیجئے ماں، بس کیجئے اور بیٹھ جائیے۔ آپ کاہنان اس مجسمے کو یہاں سے باہر لے جائیں۔ قصر آخناتون کو اب آمون کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ معبد آمون کو بھی بند کر دیا جائے۔ آج کے بعد یہ قصر آمون اور معبد آمون سے پاک ہوگا۔ سنا نہیں آپ نے؟ میں نے کہا اس مجسمے کو لے جائیں یہاں سے۔ آمون کی لعنت ہو تم پر، آمون کی لعنت ہو تم پر۔ آمون تمہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ خدائے آمون کی مار ہو تم پر، خدائے آمون کی نفرین ہو تم پر، نفرین ہو تم پر۔ معزز حضرات، اکابرین و حاکمین مصر، آج سے میں خدا یکتا کی پرستش کا اعلان کرتا ہوں اور اپنا نام آمون ہوتب سے بدل کر آخناتون رکھتا ہوں۔
مصر کے تمام خاص و عام میں اس بات کی تشہیر کر دی جائے کہ آج سے نام فرما روائے مصر آخناتون ہے، یعنی آتون خدا یکتا کی پرستش کرنے والا۔ میرا نام آمون ہوتا تب تک تھا جب تک کہ میں آمون کی پرستش کیا کرتا تھا، لیکن اب میں اس کی پرستش نہیں کرتا۔ یہاں کفر کی حکومت ہو، وہ آمون اور اس کے معبد کی کوئی ضرورت رہ نہیں جاتی۔ یہ آمون صرف دشمنی کا نتیجہ خود دیکھ لیں گے۔ آمون اس بے ایمانی کو ہرگز برداشت نہیں کرے گا۔ آج سے میں خدا یکتا کی پرستش کا اعلان کرتا ہوں اور اپنا نام آمون ہوتب سے بدل کر آخناتون رکھتا ہوں۔ مصر کے تمام خاص و عام میں اس بات کی تشہیر کر دی جائے کہ آج سے نام فرما روائے مصر آخناتون ہے، یعنی آتون خدا یکتا کی پرستش کرنے والا۔ میرا نام آمون ہوتا تب تک تھا جب تک کہ میں آمون کی پرستش کیا کرتا تھا، لیکن اب میں اس کی پرستش نہیں کرتا۔ یہاں کفر کی حکومت ہو، وہ آمون اور اس کے معبد کی کوئی ضرورت رہ نہیں جاتی۔ یہ آمون صرف دشمنی کا نتیجہ خود دیکھ لیں گے۔ آمون اس بے ایمانی کو ہرگز برداشت نہیں کرے گا۔ اب آمون ہوتب کو اپنی نابودی کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ میں اس کا انتقام لے کر رہوں گا۔ اب ہمیں مزید ہوشیاری اور سنجیدگی سے اپنے کام کا آغاز کرنا ہوگا، ورنہ ہمیں گندم کی ذخیرہ سازی میں خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں ہوں گے۔ ہم سب کی یہاں موجودگی ہی ہماری آمادگی کا اعلان ہے۔ مصر کے مختلف شہروں، قصبوں اور دیہاتوں میں جائیں اور دی گئی ہدایات کے مطابق معلومات جمع کریں۔ کچھ لوگوں کو مامور کریں کہ وہ محصولات کی وصولی اور آمدنی کا 5واں حصہ جس کی ادائیگی ہر ایک پر عائد ہوتی ہے کی وصولی میں نہایت تیزی کا مظاہرہ کریں۔ کیا آمدنی کا یہ 5واں حصہ تمام لوگوں سے وصول کرنا ہوگا؟ نہیں، یقیناً غریب افراد اس 5ویں حصے کی ادائیگی سے مستثنیٰ ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہر شہر میں جا کر مردم شماری کریں اور وہاں موجود رہائش پذیر خاندانوں اور ان کے بچوں اور زیر کفالت افراد کی تعداد اور ہر شہر کے پیشہ وروں، کاشتکاروں اور صنعت کاروں کی تعداد معلوم کریں، اور ساتھ ہی شہر کے تمام سرمایہ دار افراد اور ان کے غلاموں، فقراء اور مستحق افراد کی دقیق اور مکمل تفصیل مجھے پیش کریں۔ لیکن کسی شہر کے تمام عمراء اور فقراء کی تعداد معلوم کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ویسے بھی یہ سب جاننے کی ضرورت کیا ہے جناب یوزارسف؟ عمراء سوائے اپنے کسی کو بھی نہیں پہچانتے، جبکہ ان کے برعکس اگر معلوم کریں تو فقراء اپنے جیسوں کو بھی پہچانتے ہیں اور عمراء کو بھی۔ عین ممکن ہے کہ قحط کے زمانے میں بہت سے عمراء محض محصول کی ادائیگی سے بچنے کے لیے فقیروں کا لبادہ اوڑھ لیں، جبکہ
ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قحط کے زمانے میں کون مستحق اور ضرورت مند ہے اور کسے کس نرخ پر گندم فروخت کی جانی چاہیے۔ درود بر بانو زلیخا۔ کیا ہوا رودامون؟ کچھ خبریں ملی ہیں، سوچا کہ آپ کے گوش گزار بھی کر دوں۔ آج فرمانروا نے آئین آمون سے اظہار بیزاری کرتے ہوئے اپنے آتون پرست ہونے کا اعلان کر دیا اور اپنا نام آمون ہوتب سے بدل کر آخن آتون رکھ لیا ہے، اور حکم دیا ہے کہ آج کے بعد انہیں آخن آتون کے نام سے پکارا جائے۔ آتون تو خدائے یکتا کا دوسرا نام ہے، یعنی یوزارسیف کو خدا؟ مجھے یقین ہے کہ آئین کی یہ تبدیلی یوزارسیف کے ایمان رہنمائی پر ہوئی ہے۔ لیکن میں نے تو سنا ہے کہ آخناتون یعنی فرزند خورشید۔ آتون پرست خورشید کو مظہر خدائی یکتا مانتے ہیں۔ جو یوزارسیف سے ملتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ کون سوچ سکتا تھا کہ غلام وہ مقام پا لے گا کہ دنیا کی ایک عظیم ترین سلطنت مصر کی باغ ڈور اس کے ہاتھ آ جائے گی۔ رودامون، تمہاری یوزارسیف سے ملاقات نہیں ہوئی؟ آخمہو اور کاہنان معبد تمام واقعات کا ذمہ دار آپ کو سمجھتے ہیں۔ آج کل آپ کا باہر جانا خطرے سے خالی نہیں عالی جناب۔ جناب مالک، یہ بتائیے کہ آپ طبس کے غریب علاقوں سے واقف ہیں؟ ہاں جی، 20 سال وہیں تو سرگردہ رہا ہوں۔ ویسے تو میں بھی 20 سال سے طبس میں رہ رہا ہوں، لیکن اب تک صرف 2 مرتبہ طبس دیکھا تھا، اور وہ بھی بچپن میں جناب پوتیفار اور بانو زلیخا کے ساتھ۔ غالباً آپ طبس کی غریب بستیوں کا دورہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میں تمام صورتحال کا نزدیک سے جائزہ لینا چاہتا ہوں۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، دیکھ رہے ہیں کہ بیس بدل کر جا رہا ہوں، اس ولیے میں کوئی نہیں پہچانے گا۔ بلاخر مجھے نرسل، کپاس اور گندم کے تمام کاشتکاروں، معدنیات کے کارکنوں اور غلاموں سے ملاقات کرنی ہوگی۔ مجھے مصر کے تمام حالات کی مکمل آگاہی ہونی چاہیے۔ آپ بے فکر ہو جائیے، میں انہیں ہرگز تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ چلے مالک۔ شہر کے عمرہ حد سے زیادہ آسائش میں ہیں،
इनके लिए कोई तदबीर करनी होगी। इन्हें अपनी दौलत में से कुछ हिस्सा गरीबों के लिए मख्तस करना होगा। बरसों से मिस्र का एक मखसूस तबका आम रियाया के हुकूक सल्ब कर रहा है। आप इस कदीम रवायत का किस तरह खात्मा करेंगे? खुदावन मेरा हामी और मददगार है, मेरे पास इसके लिए भी तदबीर है। ये रास्ता बर्दा फरोशों के बाजार से होता हुआ शाम की सरहद पर जाकर खत्म होता है। आइए आइए, बेहतरीन गुलाम इस तरफ है। कैसा तगड़ा गुलाम है, कैसा जवान, ताकतवर, तमाम आज़ाद सही सलामत हैं, एक भी दांत टूटा हुआ नहीं है। मैं 100 सिक्कों से बोली शुरू करता हूँ। 100 सिक्के है कोई खरीदार? 100 सिक्के, सिर्फ 100 सिक्के। तीन 3000 सिक्के, 3000 सिक्के। अजीज़े मिस्र, अफवाज मिस्र के सरबराह आला जनाब पूतीफार 3000 सिक्कों की पेशकश करते हैं। जनाब पूतीफार 3000 सिक्कों की पेशकश कर रहे हैं। यह गुलाम जनाब पूतीफार को फरोख्त किया जाता है। 10 सिक्के। 10 सिक्के। बताया ना कि बड़ा ताकतवर और बहादुर गुलाम है। 10 सिक्के तो कुछ भी नहीं। सिक्के। 30 सिक्के? ये 50 से भी ज्यादा का है। मुती ऐसा जैसे अल्लाह मियाँ की गाय हो। आपने 20 साल पहले मुझे उस चबूतरे पर बेचने की गर्ज से बिठाया था और जनाब पुतीफार ने 3000 सिक्कों के एवज मुझे खरीदा था। कुछ याद आया मालिक? हाँ, और मैंने वो सिक्के वापस लौटा दिए थे। लेकिन मुझे खुशी है कि बिलाखिर मैंने आपको दोबारा पा लिया। मुझे भी इस बात की कि मैंने एक अच्छे और मुखलिस दोस्त को दोबारा पा लिया बहुत खुशी है। चलें। जानते हो ना कि फरमा रवा के कत्ल के इक़दाम करने वाले की सजा मौत है। क्या बेहतर नहीं कि
असली मुहर्रिकीन की शनाख्त करवा दो ताकि वो कैफर किरदार को पहुंचे। जनाब पुतिफार, आप क्यों जबरन कायना ने मामद को शरीक जुर्म साबित करने पर मुसर हैं? इसने सबके सामने माबद से अपने ताल्लुक का इनकार किया है। आखिर आप इस तरह साबित क्या करना चाहते हैं? आपको ज्यादा मुतमईन होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी खेल खत्म नहीं हुआ। हाँ तो जनाब किबूनी, आप ज़िंदान ज़ावीरा किस लिए गए थे और आप उबैस के बारे में पूछताछ क्यों कर रहे थे? उसके बीवी बच्चों की खातिर जो आप उबैस की गुमशुदगी पर बेहद परेशान थे। मैंने उनसे वादा किया कि मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। हर जगह तलाश किया। जब ज़िंदान ज़ावीरा पहुंचा तो आपके मामूरीन के हाथों गिरफ्तार हो गए। लेकिन आप उबैस ने जिंदान में एतराफ किया है कि वो आपके जरिए से आखमहू से मिला था और उन्होंने ही फरमारवा के कत्ल पर उसे मामूर किया था। जबरन इकरार करवाने की कोई हैसियत नहीं होती जनाब पारामुआ। यानी तुम्हारा आप उबैस और बिनारूस से कोई ताल्लुक नहीं, और हमारे कत्ल की साजिश में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है? नहीं मेरे खुदावन, हमारा एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं। और तुम आप उबैस, तुम्हारा भी केबूनी और आखमहू से कोई ताल्लुक नहीं है? नहीं आली जनाब, मेरा केबूनी और जनाब आखमहू से कोई ताल्लुक नहीं है। और मेरे कत्ल का मंसूबा तुमने आज खुद ही बिनारूस के हमरा बनाया था? नहीं नहीं आली जनाब, नहीं, मैं इस वाक़े से बिल्कुल बेखबर था। ये सच कह रहा है आली जनाब, ये इस माजरे से बेखबर था। ये सारा मंसूबा मैंने खुद बनाया था। मैंने इससे कहा था कि वो मेरी मदद करे, लेकिन उसने नहीं की और आपको खबरदार कर दिया। मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ, इससे पेशतर के तुम्हारे कत्ल का हुक्म सादिर कर दूं। इनकी बुज़दिली ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन आइंदा अगर किसी किस्म की भी साजिश करते पाए गए तो आमून भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। दफा हो जाओ। ये खुदा और खादीन माबूद की तौहीन है। ये काफिर हैं, आमून की आहानत करते हैं। इन्हें ये आहानत बड़ी महंगी पड़ेगी। है हिम्मत, तुमने अपनी जान आखमहू और दूसरों पर फिदा कर दी। अगर हकीकत बता दी होती तो निजात पा लेते। मैंने अपनी जान अपने खानदान और पसमानदगान पर फिदा की। बिनारूस आजाद है, लेकिन आप उबैस को कल तख्ता-ए-दार पर मसलूब किया जाएगा ताकि वो इबरत का बाइस बने। और तुम किबूनी जाओ, लेकिन जान लो कि बहुत जल्द माबद के जराइम पर से पर्दा हटाकर तुम सबको भी आप उबैस की मानिंद तख्ता-ए-दार पर लटकवा दूंगा।
सब जा सकते हैं। नील के किनारे की जरखेज जमीन के कुछ हिस्से जिन पर कब्जा कर लिया गया था वो उनके मालिकान को वापस लौटा दी गई हैं, लेकिन काहिनान माबद अपनी खुदसरियों और जारहाना कार्रवाइयों से बाज नहीं आ रहे। अगर मेरी जिंदगी के दिन बाकी रह गए तो मैं आमून और काहिनान माबद को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आप इसके बुनियादी असबाब और अवामिल पर गौर क्यों नहीं करते? मुश्किल इस आइन की असास में आमून और मिस्र के दीगर बुतों की परस्तिश ही असल फसाद की जड़ है। वो खुदा जो अपने बंदों के अमाल की निगरानी न कर सके, उसके बंदे इस तरह बेलगाम बेरारवी का शिकार हो जाते हैं। आपको चाहिए कि इस आइन की तब्दीली पर संजीदगी से गौर करें। आमून परस्ती मिस्र का कदीम आइन है, क्या इतनी आसानी से उसे बदला जा सकता है? किसी भी गलत अमल की मुसलसल तकरार इसके दुरुस्त होने की जमानत नहीं। जब तक ये आइन मिस्र में राइज है, शरंगेजियां और लूटमार यूं ही कायम रहेगी। आली जनाब, मैं कैसे ही कैदी को जानता हूँ जो आपके हम अकीदा है। अगर आप इजाजत मरहमत फरमाए तो मैं आपकी खिदमत में। आली जनाब, क्या हुआ इसे? दरबार के मखसूस तबीब सनुआ को खबर करो, जल्दी करो। जी जनाब। मैं क्या कहना चाह रहा था? इसके बारे में कहना चाह रहा था। ओफो, वली अहद आमून होतब की तबीयत खराबी ने सब कुछ भुला दिया। ये कैसी हालत है इसकी सेनोवा? आप माहिर तबीब और सर और दिमाग के अमराज में तजर्बा और महारत रखते हैं, तो फिर हमारे वली अहद की बीमारी की तशखीस क्यों नहीं कर पा रहे? बसा औकात माहिर और तजर्बाकार मुआलिज भी बाज़ बीमारियों के इलाज से आजिज होते हैं, और ये बीमारी उन्हीं में से एक है। आपके ख्याल में जवान वली अहद की बीमारी मिर्गी है या बेहोशी? कोई भी नहीं। मेरे पास इन दोनों बीमारियों का इलाज मौजूद है, लेकिन इनकी इस बीमारी की तशखीस से मैं आजिज हूँ। तो क्या मतलब, इसकी इस बीमारी से निजात के लिए कोई चारा न किया जाए? कोशिश करें कि जब तक कोई मुनासिब इलाज दरियाफ्त नहीं हो जाता, इन्हें हर किस्म की ज़हनी इस्तराब और परेशानी से दूर रखें। मेरा ख्याल है माबद आमून के साहिर इसका इलाज कर सकते हैं। मुझे साहिरान माबद के इलाज की कोई जरूरत नहीं। मैं उन सब पर लानत भेजता हूँ, आमून और उसके तमाम काहिनों और साहिरों पर, जिन्हें सिवाय पेट पूजा और लूटमार के कुछ सुझाई नहीं देता। तुम्हें आमून और खादमीन माबद की इस तरह इहानत नहीं करनी बस कीजिए बानो, मैं किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं दूंगा कि वो मेरे ही दरबार में आमून और काहिनान माबद की हिमायत करे। चली जाइए। जब तक माबद आमून के मुखबिर बानूती की सूरत में हमारे दरमियान दरबार में मौजूद हैं, उन्हें कभी शिकस्त का सामना नहीं।
सुना नहीं मैंने क्या कहा? तखलिया नहीं, तुम रुको, मुझे तुमसे काम है। बहुत गौर से सुनो। तुम्हारी माँ आमून परस्त और बड़ी मुतासिब है। उन्हें हुकूमती मामलात से दूर रखना। मुझे हुनूद करने के बाद उस कब्र में जो मैंने पहले से अपने लिए बनवा रखी है दफन करना। लेकिन आमून का मुजस्मा मेरे हमरा दफन मत करना, क्योंकि मैं आमून पर ईमान नहीं रखता। काहिन बहुत खतरनाक लोग हैं। आईने आमून परस्ती तो मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुंतखब किया है, और अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो हर हद से गुजर सकते हैं। इन पर भरोसा मत करना। अपने तमाम राज वो दीवार से कहना। वो हरगिज़ तुमसे गद्दारी नहीं करेगा। अपनी माँ का एहतराम करना, लेकिन उन पर भरोसा मत करना। अपनी अहलिया नफरती से मोहब्बत से पेश आना, और इससे साहिबे औलाद होना। मेरी नस्ल को मुनक़ता मत होने देना। याद रखना कि तहमुज़ की नस्ल खत्म न होने पाए। नफरत क्या अब नफरती थी? मिस्र की बानुए अव्वल है। हाँ, और बहुत ही खूबसूरत है। अभी तुम खुद ही देख लेना। ये देखो जुलेखा की हालत कैसी हो गई है। हाँ, देखा उसने अपनी क्या हालत कर ली। सुना है कि आमून होतब चारों खुदा आमून पर बिल्कुल भी एतकाद नहीं रखते। अगर ऐसा है तो फिर किस तरह राजी होंगे कि आज आँख मामून के सर पर ताज रखें? ये तो एक रस्म है और कोई चारा नहीं। हमेशा से ही काहिन आज़म और अजीज़ मिस्र दोनों मिलकर फरमारवा की रस्म ताज पोशी अदा करते हैं। मुझे यकीन है कि आमून होतब चाहरम की हुकूमत में मिस्र में नुमाया तब्दीली रूनुमा होंगी।
वो आमून और माबद आमून पर बिल्कुल भी अतकाद नहीं रखते। ये बात उनके लिए मुश्किल पैदा कर दी। सरजमीन नीले मुकद्दस के खुदाओ, ऐ मिस्र के पोशीदा इसरार और रमूज के खुदाओ, ऐ आमून खुदाओं के खुदा, ऐ वो जिसने फिरौनों और फरमारवाओं को कुदरत और ताकत और नील को रवानी तकद्दुस, मिस्र को अजमत और एहराम में मिस्र को इस्तेहकाम बख्शा, हमारे जवां फरमा रवा आमून होतब चाहरुम को तमाम फराइना की कुदरत, नीले मुकद्दस की बार आवरी, मिस्र की अजमत और तमाम एहराम में मिस्र का इस्तेहकाम अता फरमा, और उन्हें उनके दुश्मनों और उनके हरीफों के मद्दे मुकाबिल कित से ही तिहा और मीरसानी और हिजाज से लेकर शमार और अस्तीला तक की हुकूमत अता फरमा, और तमाम खुदाओं को उनका मददगार करार